الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. محترم उलमाए किराम, असातिज़ाए जामिया और अज़ीज़ तलबा व दीगर सामईन हज़रात, मैंने अभी आप हज़रात के सामने खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम से 2 आयतों का कुछ हिस्सा आपके सामने पेश किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में से एक निहायत ही मशहूर और मारूफ हदीस आपके सामने रखी गई। मेरे भाइयों, हम और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी पेशे पाए जाते हैं, उन तमाम पेशों में और उन तमाम मैदानों में इल्म का पेशा और तालीम व ताल्लुम का मशगला
سب سے بہترین مشغلہ ہے، اور اس مشغلے کی توفیق اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو دیا کرتا ہے جن بندوں سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس ضمن میں بہت ہی مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی بصیرت، دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس اعتبار سے ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ سنہرا موقع اور یہ حسین موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو دیا ہے، تاکہ ہم اور آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، تحصیل علم کے لیے اور طالب علم کے لیے بہت سارے اوصاف ہیں اور ان کے بہت سارے امتیازات ہوتے ہیں اور ان کی اچھی نشانیاں ہیں۔ جب تک ایک طالب علم ان اوصاف سے اپنے آپ کو مزین نہ کرے، اس وقت تک وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، طالب علم کے جو اوصاف کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور علماء کرام نے اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے، ان اوصاف کی تعداد بے شمار ہے اور ایک لمبی فہرست ہے جن کے بارے میں آپ طلبہ گاہے بگاہے اپنے اساتذہ سے اپنی کلاسوں میں اور جمعہ کے خطبوں میں سنا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے اور جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ تحصیل علم کے لیے، حصول علم کے لیے طالب علم کے اندر اخلاص کا پایا جانا، طالب علم کا علم کے باب میں مخلص ہونا نہایت ضروری ہے۔ جب تک ایک طالب علم اس زیور سے آراستہ نہیں ہوگا، اس وصف سے اپنے آپ کو متصف نہیں کرے گا، میرے بھائیوں، اس وقت تک طالب علم صحیح معنوں میں طالب علم نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی جو بھی کوششیں ہوں گی، کاوشیں ہوں گی، محنتیں ہوں گی، اس پر جو اجر ہونا چاہیے، ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنا چاہیے، اس ثواب سے وہ طالب علم دور ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اپنے نبی کو مخاطب کیا اور کہا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی محترم علیہ السلام، آپ لوگوں کو اس بارے میں بتلا دیں، لوگوں کو اس بات سے مطلع کر دیں کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز اور میری قربانی
میری عبادت اور اسی طرح میری زندگی، میری موت، یعنی آدمی کا جینا اور آدمی کا مرنا، اس کی ساری عبادتیں اور سارے نشاطات، سارے افعال اور سارے اعمال اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک عبادت کے اندر اخلاص نہ ہو اور آدمی عبادت میں مخلص نہ ہو، اس کے اندر نیک نیتی نہ پائی جائے، میرے بھائیوں، اس وقت تک آدمی کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور بارہا یہ بتلایا جا چکا ہے کہ علم عبادت ہے، جس طرح نماز کے لیے، روزہ کے لیے، حج کے لیے، قربانی کے لیے اور دیگر اعمال صالحہ کے لیے نیت بنیادی شرط ہے، اسی طرح علم کے لیے بھی نیت بنیادی شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے طالب علم کے اوصاف میں سے ایک اہم ترین وصف یہ ہے کہ جب وہ حصول علم کا قصد کرے اور حصول علم کا ارادہ کرے تو اپنی نیتوں کی اصلاح کرے۔ جب تک وہ اپنی نیت میں اور اپنے ارادے میں مخلص نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ عبادت میرے بھائیوں پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ نیت سے متعلق اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم دین ہیں، اپنی کتاب، اپنی مایہ ناز کتاب اور شرح آفاق کتاب الجامع کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یجب علی طالب الحدیث ان یخلص نیتہ فی طلبہ۔ کہتے ہیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ طالب حدیث کے لیے، طالب علم کے لیے ضروری ہے اور اس کے اوپر یہ بات واجب ہے ان یخلص نیتہ فی طلبہ، کہ اگر وہ حصول علم کے لیے نکلے تو اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کر لے۔ وَيَكُونُ قَصْدُهُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور اس کا ارادہ حصول علم کے لیے جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ دنیاوی کوئی مقصد، چاہے وہ کسی ریاست کا حصول، سیادت کا حصول، یا ایک ناموری نہ ہو، شہرت نہ ہو اور اس طرح دنیاوی مقاصد نہ ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا انما الاعمال بالنیات، کہ اے لوگوں سنو، اے طلبۃ العلم سنو، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار اور اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی، اگر آپ کی نیت حصول علم سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اللہ کی کتاب کے علم کو ہم عام کریں، لوگوں کی جہالت کو دور کریں، تو ایسی نیت مقبول ہے اور ایسی نیت کی وجہ سے آپ کو علم کے اوپر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھائی کی ہوگی اس کا اچھا بدلہ ملے گا، لیکن اگر آپ کا مقصد علم کے حصول سے یہ ہے کہ دنیا
کی وجاہت مل جائے، دنیا میں ہمیں بڑا رتبہ مل جائے، بڑا مقام حاصل ہو جائے اور دنیا کے مالداروں میں ہمارا شمار ہونے لگے، اور جو علماء ہیں جن کے لیے کرسیاں پیش کی جاتی ہیں اونچی اونچی کرسیاں مل جائے، میرے بھائیوں سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی اللہ رب العالمین آپ کو بدلہ دے گا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے مقام پر اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں من طلب هذا العلم لله تعالى، من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة، شرف وسعد في الدنيا والآخرة، کہ وہ طالب علم جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اگر علم حاصل کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو اونچا کر دیتا ہے، اور دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت اسے نصیب ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْلُبْهُ لِلَّهِ، لیکن اگر کوئی شخص علم اللہ کے لیے حاصل نہیں کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حاصل نہیں کرتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے حاصل نہیں کرتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ، خسر الدنیا والآخرہ، ایسا آدمی دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ایسا آدمی نقصان اٹھائے گا۔ مشہور عالم دین حماد بن سلمہ ہیں، مشہور عالم دین اور محدث عظیم حماد بن سلمہ رحمہ اللہ ہے، لکھتے ہیں، ان کا قول ہے من طلب الحدیث لغیر اللہ مکر بہ، من طلب الحدیث لغیر اللہ مکر بہ، اگر کوئی آدمی حدیث کا علم یا ایک قرآن کا علم یا ایک شرعی علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ غیر اللہ کو خوش کر سکے، لوگوں کو خوش کر سکے اور دنیا کے دنیاوی مفاد کو حاصل کر سکے، دنیاوی فائدہ حاصل کر سکے، تو اس کی ساری تگ و دو، ساری محنتیں، ساری کوششیں میرے بھائیوں اکارت ہو جاتی ہیں اور وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ سے کہا گیا، عبداللہ ابن مبارک جن کی مشہور کتاب الزہد ہے، عظیم ترین محدث ہیں، کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ سے کہا گیا من الناس، کہ اے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ آپ بتلائیے دنیا کے اندر لوگوں کا سمندر نظر آتا ہے اور سر ہی سر نظر آتا ہے، بے شمار اور لا تعداد اس دنیا کے اندر انسان موجود ہیں، لیکن ان انسانوں میں سے عظیم ترین انسان کون ہے، لائق و فائق انسان کون ہے؟ میرے بھائیوں غور سے سنیے، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا العلماء، کہ لوگوں میں سب سے باقسمت انسان اور سب سے بھلا انسان، سب سے بہتر انسان میرے بھائیوں یہ علماء کرام کی جماعت ہے، یہ طلبۃ المدارس اور طلبۃ الجامعات کی یہ جماعت ہے۔ پھر سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا فمن السفل، کہ یہ حقیر ترین لوگ کون ہیں، دنیا کے اندر حقیر ترین لوگ کون ہیں؟ کہا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے الظلمۃ، دنیا کے حقیر ترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر زیادتی کرتے ہیں اور ظلم ان کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ پھر سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا فمن الغوغاء، کہ دنیا کے رذیل ترین لوگ کون ہیں، دنیا کے رذیل ترین لوگ کون ہیں؟ کہا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہ الذین یکتمون الحدیث یأکلون به اموال
أموال الناس الذين يكتبون الحديث يأكلون به أموال الناس. لوگ دنیا کے سب سے رذیل ترین اور گھٹیا ترین بدترین لوگ وہ ہیں جو حدیثوں کو لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھتے ہیں اور ان کا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آخری سوال کیا گیا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے، فمن الملوک، دنیا کے عاصم کون ہے، دنیا کے ملوک کون ہے، دنیا کے بادشاہ کون ہے، دنیا کے حکمراں کون ہے؟ میرے بھائیوں، کہا انہوں نے الزہاد، کہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے ملوک، دنیا کے حکمراں یہ زاہد لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے اوامر کی بجاوری کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی منہیات سے اجتناب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، کہا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من ابتغى العلم ليباهي به العلماء وليماري به السفهاء او يقبل بأفئدة الناس إليه فإلى النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو فخر و مباحات کے لیے علم کو حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر باور کرا سکے اور دوسروں پر بازی لے جا سکے، میرے بھائیوں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ جاہلوں سے، گنواروں سے، بے وقوفوں سے الجھ سکے یا لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر سکے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علماء کا، ایسے طالب علموں کا مقام اور ٹھکانہ میرے بھائیوں جہنم ہے۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَلِيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِلُهُ عَنْ عِلْمِهِ، اے طالب علموں سنو، جب اس دنیا سے ہم اور آپ رخصت ہو کر ایسی دنیا میں پہنچیں گے جہاں سے کوئی اب تک واپس نہیں آیا، تو ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے حساب نہیں کرے گا اور اللہ رب العالمین ہم سے سوال نہیں کرے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وَلِيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَائِلُهُ عَنْ عِلْمِهِ، جس طرح اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کے بارے میں اور دوسری نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اسی طرح علماء سے، اسی طرح طلباء سے اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں بھی پوچھے گا، علم کے بارے میں سوال کرے گا، فیما طلبہ، کہ اس علم کو کیسے حاصل کیا، ومجازیہ علی عملہ بہ، اور ایک عالم دین اور ایک طالب علم جو عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین عمل کو دیکھتے ہوئے اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ اور مشہور حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 خصال، عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سوالات بندوں سے کیے جائیں گے آخرت میں، ان 5 مشہور یا 4 مشہور سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کرنے والا ہے کہ اگر ہم نے علم حاصل کیا صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا اور سنن ابو داؤد کا، جامع ترمذی کا، سنن نسائی کا، سنن دارمی کا، ابن ماجہ کا اور تفسیر کا علم حاصل کیا، صحابہ کے اقوال کو اگر ہم نے پڑھے ہیں، تابعین کے اقوال کو ہم نے اگر جانا ہے، تو ان اقوال پر، قرآن کریم کی ان آیتوں پر اور ان حدیثوں پر میرے بھائیوں ہم نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ سوال بھی ہم سے کل قیامت کے دن کیا جانے والا ہے، اس لیے اس کا جواب ہمیں تیار رکھنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ عبداللہ ابن معتز کہتے ہیں، عبداللہ بن معتز کہتے ہیں کہ علم بلا عمل،
علم بلا عمل، وہ طلبہ سنیں اور بغور سنیں جو صرف کلاسوں کو جانا اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی کی یہ بڑی دلیل ہے کہ ہم نے کسی جامعہ کے اندر، ہم نے کسی مدرسے کے اندر داخلہ لے لیا ہے، گھنٹی کا وقت ہوتا ہے، ہم صبح جاتے ہیں اور دوپہر میں آ جاتے ہیں، اور مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، اذان کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے میرے بھائیوں، لیکن اس طالب علم کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور علم کو کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں۔ سنیں کہ عبداللہ ابن معتز کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمرہ، کشجرۃ بلا ثمرہ، کہ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے، ایسا علم جس کے اوپر آدمی عمل پیرا نہ ہو، اس درخت کی طرح ہے جو پھل نہیں دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے ہم کیسا درخت بننا چاہتے ہیں، پھلدار بننا چاہتے ہیں یا ایک ایسا درخت بننا چاہتے ہیں جو پھلوں سے میرے بھائیوں محروم ہو۔ آخری بات یہ کہ طالب علم سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ آخر ہم اگر علم حاصل کریں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا قصد کیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ آپ علم اس لیے حاصل کریں تاکہ آپ پوری حکمت کے ساتھ، پوری دانشمندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ علم اس لیے حاصل کریں تاکہ آپ کو عبادت کا ثواب مل سکے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اور عبداللہ ابن شخیر نے کہا فضل العلم خیر من فضل العبادہ، فضل العلم خیر من فضل العبادہ۔ آپ علم اس لیے حاصل کریں تاکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حقدار ہو سکیں، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوى من سامع۔ آپ علم اس لیے حاصل کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی یہاں آپ کے درجات بلند ہو سکے، آپ کا مقام و مرتبہ اونچا ہو سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اسی طرح آپ علم اس لیے حاصل کریں تاکہ خشیت والے لوگوں میں سے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں سے آپ بن جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ علم اس لیے حاصل کریں تاکہ اہل علم کی مجلسوں کا ہمیں اور آپ کو ثواب ہو سکے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ آپ علم اس لیے حاصل کریں تاکہ آپ کے عمل کو دیکھ کر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ان الملائکہ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ آپ علم اس لیے حاصل کریں تاکہ لوگوں میں سب سے بہتر لوگ آپ قرار پا سکے اور سب سے محترم لوگوں میں آپ کا شمار ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اکرم الناس، من اکرم الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے سب سے مکرم لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکرمہم اتقاہم، کہ سب سے محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں۔ میرے بھائیوں یہ ایک طالب علم کی نیت ہونی چاہیے اور ان کی یہ مقاصد ہونے چاہیے، تب جا کے صحیح معنوں میں وہ ایک طالب علم ہو سکتا ہے اور ایک عالم دین ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا کے خیرات
اور آخرت کے خیرات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں طالب علم بنے اور عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عالم ربانی بنائے، عالم حقیقی بنائے اور ایسا عالم بنائے جو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔